امریکہ کی ایک کمپنی جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے 10,000 سال پہلے ایکسٹنٹ ہوئی بھیڑیے کی ایک نسل کو دوبارہ پیدا کر لیا ہے، جس کا نام ڈائر وولف تھا۔ کولوسکل بائیو سائنس نامی ایک کمپنی جو پہلے بھی ایسے کئی ایکسپیریمنٹ کر چکی ہے، جس کے بعد انہیں سوشل میڈیا پر کافی ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن کئی ماہرین بائیو سائنسز نامی کمپنی کے ان ایکسپیریمنٹ کو حقیقت سے برعکس مانتے ہیں، کیونکہ پاسٹ میں اس کمپنی نے ایک چوہے پر ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ وہ ایکسپیریمنٹ ان ہاتھیوں کی ڈی ایکسٹینشنز کے لیے کیا گیا تھا جو ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، لیکن اس کمپنی کا یہ ایکسپیریمنٹ ناکام رہا، اور پچھلے کچھ سالوں سے بائیو سائنسز اس مشن پر کام کر رہی ہے جس کا مقصد ایکسٹنٹ ہوئے اینیملز کو واپس لانا ہے۔ حال ہی میں بائیو سائنسز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ڈائر وولف کو ڈی ایکسٹینشن کر لیا ہے، اور اس ایکسپیریمنٹ کی کامیابی کے بعد ان پیدا ہوئے بھیڑیوں کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ لیکن موجودہ بھیڑیے جنہیں ہم ریڈ وولف، گرے وولف سے جانتے ہیں، جو سائز، وزن، ہائٹ اور باڈی شیپ کے حساب سے ڈائر وولف سے بالکل الگ ہیں، یعنی ڈائر وولف ایک الگ ہی اسپیشیز تھی جو ان بھیڑیوں سے مختلف تھے۔ لیکن سائنسدانوں نے اس اسپیشیز کو ڈی ایکسٹینشن کرنے کے لیے گرے وولف کو ایکسپیریمنٹ کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایکسٹنٹ ہوئے جانوروں کو سائنس کے کن ایکسپیریمنٹ کے ذریعے دنیا میں واپس لانا حقیقت میں ممکن ہے۔ ناظرین، سائنس 3 طریقے کی تھیوریز ایکسپلین کرتا ہے جس کے ذریعے ایکسٹنٹ ہوئے اینیملز کو کچھ شرائط کے سبب ڈی ایکسٹینشن کرنا پاسبل ہو سکتا ہے۔ پہلا طریقہ بیک بریڈنگ ہے۔ اس پروسیس میں ایکسٹنٹ ہوئے اینیمل سے ملتے جلتے جانوروں کو چنا جاتا ہے جو ہو بہو ایکسٹنٹ ہوئے اینیمل کی طرح دکھائی دیتے ہیں، پھر انہیں بریڈنگ کروا کر اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے، جس کے بعد ایکسٹنٹ ہوئے اینیمل کی کاپی تیار ہو جاتی ہے، جن میں کواگا پروجیکٹ ایک جیتی جاگتی مثال ہے، جس میں کواگا جیسے اینیمل کو ڈی ایکسٹینشن کرنے میں 20 سال لگ گئے۔ دوسری ڈی ایکسٹینشن کی ٹیکنیک کلوننگ کہلاتی ہے۔ اس کے ذریعے ڈی ایکسٹینٹ ہوئے جانوروں کی سیم کاپی بنائی جا سکتی ہے، لیکن اس پروسیس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ایلیمنٹ اس ایکسٹینٹ ہوئے جانور کا ایکٹیو سیل کا ہونا ضروری ہے، جس کے بعد اس سیل کے نیوکلیس کو نکال کر اس ایکسٹینٹ ہوئے اینیمل سے ملتے جلتے اینیمل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ پروسیس بے حد مشکل ہے کیونکہ اس پروسیس میں پیدا ہوئے اینیمل کا زندہ رہنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے طریقے پر جسے جینیٹک انجینئرنگ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ سب سے نیا اور پرومسنگ طریقہ مانا جاتا ہے۔ اس میں استعمال ہوتا ہے ایکسٹنٹ ہوئے جانوروں کے فوسلز۔ ناظرین، مرے ہوئے جانوروں کے فوسلز ہزاروں سالوں تک اپنے اندر ڈی این اے پریزرو کر کے رکھتے ہیں۔ یہ بالکل نیچرل طریقہ ہے ڈیٹا حاصل کرنے کا، جس سے وہ ڈی این اے نکال کر اس ایکسٹنٹ ہوئے جانوروں سے قریبی ریلیٹڈ جانوروں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، جس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس ایکسٹنٹ اینیمل میں سے ہی ہوتا ہے۔